بھارت کے خلاف مارکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد سفارتی کامیابیوں کا مشن وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ صدارتی محل میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق باہمی تجارت کو سالانہ $5 ارب تک لے جانے کے اقدامات کا جائزہ اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر بھی بات چیت فریقین کا مسئلہ کشمیر اور دیگر امور پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش فوری جنگ بندی اور آبادی تک امدادی سامان کی فوری ترسیل کا مطالبہ طوفانی ہواؤں اور بارش کے بعد گرمی کی لہر رواں ہفتے شدید گرمی پڑنے کا خدشہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب سندھ اور بلوچستان میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے شام اور رات کو گلگت بلتستان خیبر پختونخوا اسلام آباد اور خطہ پوٹوخار میں بادل آ سکتے ہیں مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بعض مقامات پر تیز بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے بہاولپور اور گردونواح میں گرمی کی شدت مزید جاری رہے گی متعدد علاقوں میں آج درجہ حرارت 48 تک جانے کا امکان ہے پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن لاہور کے نام صدر مملکت آصف علی زرداری نے چمچماتی ٹرافی قلندرز کو تھمائی میڈلز پہنائے چیئرمین پی سی بی نے رنر اپ گلیڈیٹرز کو میڈلز دیے 202 رنز کا ہدف لاہور نے آخری اوور میں حاصل کیا خوشحال پریرا کے طوفانی 62 رنز نے ٹیم کو جیت دلائی تو سکندر رضا نے بھی اہم کردار ادا کیا شاہین افریدی کا کہنا ہے کہ جیت کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے رنرز اپ کوئٹہ کے کپتان سعود شکیل نے کہا کہ پی ایس ایل کا سفر زبردست رہا اختتام اچھا نہیں کر پائے قلندرز کا ٹرافی کے ساتھ بھرپور جشن $5 لاکھ کی انعامی رقم بھی گھر لے گئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حصے میں $2 لاکھ آئے وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد ٹرافی جیتنے پر لاہور قلندرز کو بھی مبارکباد کا پیغام فائنل میں شاندار کھیل پیش کرنے پر دونوں ٹیموں کو سراہا کہا لاہور قلندرز نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہدف کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ایونٹ میں شامل تمام ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے گورنر سندھ کی لاہور قلندرز کو مبارکباد کہا دونوں ٹیموں کو گورنر ہاؤس مدعو کریں گے وزیر سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ لاہور قلندرز نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کا پرامن انعقاد پاکستان کی فتح پی ایس ایل 10 کا فائنل مارکہ پاک بحریہ کے نام قذافی اسٹیڈیم لاہور میں خصوصی تقریب سمندری سرحدوں کے محافظوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک بحریہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا فنکاروں کی شاندار پرفارمنس آتش بازی کا بھی دل فریب مظاہرہ شرکاء جھوم اٹھے گلوکار ابرار الحق کی ہیوی بائک پر دبنگ انٹری گلوکار رضوان مرزا حسین علی پراچا اور ندیم عباس لونے والا نے بھی حاضرین کا خوب لہو گرمایا رنگا رنگ تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی ناظم الامور نیٹالی بیکر کی بھی شرکت مودی کی ناکام پالیسیوں کے باعث بی جے پی کی مقبولیت میں کمی پارٹی اندرونی خلفشار کا بھی شکار پارٹی صدر کے الیکشن میں تاخیر ہونے لگی دی ایشین ایج کے مطابق پہلگام حملے کو جواز بنا کر مودی سرکار نے بی جے پی صدر کے انتخاب کو مؤخر کر دیا ہے بی جے پی کو امید تھی کہ پہلگام حملہ اور آپریشن سندور آر ایس ایس کو رام کر لیں گے بدترین ناکامی کے بعد مودی عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے ووٹ بینک کے نام پر ترنگا یاترا ریلیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے وقت اور آپریشن سندور کا اعلان سب کچھ ووٹ بینک کے لیے پلان کیا گیا آپریشن سندور کا نام استعمال کر کے مودی سرکار نے ملک کی سیکیورٹی کو ووٹرز کی نفسیات سے جوڑ دیا نریندر مودی کی انتہا پسند ہندوتوا پالیسی سے ہندو بھی تنگ آ گئے مسلمانوں کے گھر گرانے پر تنقید کرتے رہے بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ مسلمان اچھے ہیں انہیں دہشت گرد نہ کہا جائے اصل دہشت گرد مودی سرکار ہے مسلمانوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا مشکل وقت میں ہماری مدد کی آج ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کے گھر گرا کر نفرت کو قانون کا نام دیا گیا ہے مسلمان دہشت گرد نہیں ان پر لگائے گئے الزامات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں لاہور میں پولیس کا بین الاضلاعی ڈکیت گینگ سے مقابلہ
فائرنگ کے تبادلے میں گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت ہلاک، ملزم قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلے ڈکیتی اور بینک لوٹنے میں مطلوب تھے۔ ترجمہ: پولیس کے مطابق ملزمان نے شہری کو قتل کیا، سب انسپکٹر کو زخمی کیا تھا۔ پولیس وین اور ڈولفن ٹیم پر بھی حملے کیے، غیر ملکی شہری سے ڈکیتی میں بھی ملوث پائے گئے تھے۔ اور پاکستانی لڑکی بانو بٹ نے ایشیائی جیو جیسٹو چیمپئن شپ میں بھارتی حریف ریچا شرما کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایشیائی چیمپئن شپ اردن میں ہوئی، جس میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ پاکستانی ٹیم نے ایونٹ میں ایک سونا اور متعدد کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ تاریخی فتح نوجوان نسل کے عزم، محنت اور بلند حوصلے کی روشن مثال ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آزادی مارچ کے 2 مقدمات کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سماعت ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہد کی عدالت کی وجہ سے عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے 19 جون کو ملتوی کر دی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل نہ ہو سکے۔ تفصیلات بتانے کے لیے ادریس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس عباسی، بتائیے گا، جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کی گئی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آزادی مارچ کے 2 مقدمات کا معاملہ تھا، جس پر جو جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ ہیں ان کی عدم دستیابی کے باعث جو سماعت ہے وہ بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواستوں پر جو دلائل ہیں وہ تاحال مکمل نہ ہو سکے۔ گزشتہ سماعت پر وکلا کی جانب سے ابتدائی دلائل جو ہے وہ گئے تھے اور دیگر باقی دلائل تھے وہ آج دیے جانے تھے، لیکن جو عدالت کے جج جوڈیشل میجسٹریٹ بادشاہ ہیں ان کے عدم دستیابی کے باعث آج سماعت نہ ہو سکی اور عدالت نے سماعت بغیر کارروائی جو ہے وہ 19 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بعد میں سماعت ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہد کی عدالت کی وجہ سے عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے 19 جون کو ملتوی کر دی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل نہ ہو سکے۔ تفصیلات بتانے کے لیے ادریس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس عباسی، بتائیے گا، جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کی گئی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آزادی مارچ کے 2 مقدمات کا معاملہ تھا، جس پر جو جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ ہیں ان کی عدم دستیابی کے باعث جو سماعت ہے وہ بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواستوں پر جو دلائل ہیں وہ تاحال مکمل نہ ہو سکے۔ گزشتہ سماعت پر وکلا کی جانب سے ابتدائی دلائل جو ہے وہ گئے تھے اور دیگر باقی دلائل تھے وہ آج دیے جانے تھے، لیکن جو عدالت کے جج جوڈیشل میجسٹریٹ بادشاہ ہیں ان کے عدم دستیابی کے باعث آج سماعت نہ ہو سکی اور عدالت نے سماعت بغیر کارروائی جو ہے وہ 19 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔